بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہر وقت رزق کی تنگی، رزق کی پریشانی، رزق کی تنگی کی وجہ سے ہر وقت روتے رہنا، میاں ایسا نہیں ہے۔ رزق کا ذمہ اللہ نے لیا ہے تو وہ رزق عطا کرتا ہے، وہ اپنے خزانہ غائب سے اپنے بندے کے لیے وسائل پیدا کر دیتا ہے۔ وہ رزق دیتا آیا ہے، دے رہا ہے اور قیامت کی سویر تک دیتا رہے گا۔ آئیے اسی کے ساتھ میں آپ کو ایک بوڑھے بزرگ کی کہانی سناتا ہوں۔ وہ بزرگ بڑا متقی، پرہیزگار، عبادت گزار تھا۔ وہ رات کو سویا ہوا تھا، تہجد کے وقت اس کی آنکھ کھلی تو اس کے کانوں کے پردوں سے بچوں کے رونے کی آواز ٹکرائی۔ پتہ چلا کہ اس کے اپنے بچے ہیں، چونکہ وہ فیملی والا تھا، صاحب اولاد تھا، کہ اس کے اپنے بچے ہیں، وہ بھوک اور پیاس کی وجہ سے رو رہے ہیں۔ بھوک نے ان بچوں کو رلا دیا ہے، بھوک کی شدت کی وجہ سے وہ بچے رو رہے ہیں۔ بیوی کہنے لگی کہ گھر میں بھی کوئی چیز کھانے کو نہیں ہے، یہ بچے بھی بھوک کی وجہ سے رو رہے ہیں۔ تو وہ بزرگ کہنے لگا، اچھا ایسا کرو، آپ بھی وضو کر لیں، میں بھی باوضو ہو جاتا ہوں، اور دونوں میاں بیوی بیٹھ کر حضور کی ذات پر درود پاک پیش کرتے ہیں۔ اللہ کرم فرما دے گا، اللہ اپنے خزانہ غائب سے ہمارے لیے وسائل پیدا کر دے گا۔ تو دونوں میاں بیوی مصلی پر بیٹھ جاتے ہیں اور حضور کی ذات پر درود پاک پڑھنا شروع کر دیتے ہیں۔ وہ بزرگ کہتے ہیں کہ درود پاک پڑھتے پڑھتے میری آنکھ لگ گئی، ادھر میری سر کی آنکھ لگی، ادھر قسمت کی آنکھ کھل گئی۔ حضور خواب میں تشریف لائے، حضور نے فرمایا کہ فلاں مجوسی کے پاس چلے جاؤ اور اسے میرا سلام بھی پیش کرو، میرا سندیسہ بھی دو کہ تمہاری دعا قبول ہو گئی ہے، اور اسے یہ بھی کہو کہ اللہ نے جو تمہیں رزق دیا ہے اپنے رزق میں سے میری خدمت کر دے، میری ضرورت کو پورا کر دے۔ وہ مجوسی کہتے ہیں کہ جب میری آنکھ کھلی میں سوچنے لگا کہ حضور نے اس مجوسی کے نام اپنا سلام بھیجا ہے، وہ تو مجوسی ہے، وہ تو آگ کی پوجا کرنے والا ہے، نن مسلم ہے، غیر مسلم ہے، حضور نے اس کے نام اپنا سلام کیسے بھیجا؟ وہ بزرگ کہتے ہیں کہ درود پاک پڑھتے پڑھتے میری دوبارہ آنکھ لگی تو حضور دوبارہ خواب میں تشریف لائے۔ حضور نے فرمایا کہ اس مجوسی کے پاس چلے جاؤ اور اسے میرا سلام بھی پیش کرو اور میرا سندیسہ بھی دو۔ میں اٹھا اور اس مجوسی کے گھر کی طرف بڑھا، کیا دیکھتا ہوں کہ عالی شان اس کا محل ہے، نوکر چاکر آگے پیچھے پروٹوکول دینے کے لیے کھڑے ہیں۔ میں نے اس کے نوکروں کو سائڈ پہ کیا، میں نے کہا کہ سائڈ پہ ہو جاؤ، میں نے آپ کے مالک سے، مجوسی سے بات کرنی ہے۔ میں اس مجوسی کی طرف بڑا، حضور کا سلام پیش کیا، حضور کا سندیسہ دیا کہ حضور نے ارشاد فرمایا ہے کہ تمہاری دعا بھی قبول ہو گئی ہے، اور اپنے دیے ہوئے رزق میں سے میری ہیلپ بھی کر دے، میری مدد کر دے۔ وہ مجوسی نے میرا بازو پکڑا اور اندر لے گیا۔ مجوسی کہنے لگا کہ اپنا ہاتھ آگے بڑھاؤ۔ میں نے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا، اس نے اپنا ہاتھ رکھا اور بے ساختہ اس کی زبان سے یہی الفاظ نکلے، اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمدًا عبدہ و رسولہ، کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اور میں یہ گواہی دیتا ہوں کہ محمد رسول اللہ اللہ کے رسول اور آخری نبی ہیں۔ وہ بزرگ کہتا ہے کہ دوبارہ مجھے باہر لے آیا، اپنے نوکروں سے کہنے لگا کہ سنو، میں مسلمان ہو گیا ہوں، اگر میرے پاس رہنا ہے، نوکری کرنی ہے، میری خدمت کرنی ہے تو تم لوگوں کو بھی مسلمان ہونا پڑے گا۔ خیر وہ نوکر بھی کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے۔ پھر اپنے کاروباری حضرات سے، اپنے کاروباری ساتھیوں سے کہنے لگا کہ سنو، اگر کاروباری لحاظ سے میرے ساتھ لین دین والا معاملہ رکھنا ہے، کاروباری لحاظ سے میرے ساتھ لین دین کا ریلیشن، میرے ساتھ تعلق رکھنا ہے تو تمہیں بھی کلمہ پڑھنا ہوگا۔ تو اس کے کاروباری ساتھیوں میں سے کچھ کلمہ پڑھ لیتے ہیں اور اپنے بیٹے کو بلاتا ہے کہ بیٹا میں نے کلمہ پڑھ لیا ہے، اگر میرے ساتھ اپنی وفا کا رشتہ نبھانا ہے تو تمہیں بھی کلمہ پڑھنا ہوگا۔ اپنی بیٹی کو بلاتا ہے، بیٹی سے کہتا ہے کہ بیٹی میں نے کلمہ پڑھ لیا ہے، اب میں حلقہ بگوش اسلام ہو گیا ہوں، اگر میرے ساتھ رہنا ہے، میرے ساتھ اپنی محبت اور الفت کا رشتہ قائم رکھنا ہے تو تمہیں بھی کلمہ پڑھنا ہوگا۔ مجوسیوں میں یہ بات جائز ہے کہ وہ اپنی بیٹی اور بیٹے کا رشتہ کروا دیتے ہیں، مطلب بہن اور بھائی کا رشتہ مجوسیوں کی شریعت میں جائز ہے۔
اس وقت بہن اور بھائی کا رشتہ ہو چکا تھا۔ بیٹی کہنے لگی کہ ابا جب سے آپ نے میرا رشتہ میرے بھائی کے ساتھ کیا ہے تب سے میں پریشان رہنے لگی ہوں، دل کرتا ہے زمین پھٹے اور میں غرق ہو جاؤں، میں مسلمان ہونا چاہتی ہوں۔ باپ کہنے لگا بیٹی اگر مسلمان ہونا چاہتی ہو تو یہ بات ذہن میں رکھنا، مسلمانوں کی شریعت میں بھائی اور بہن کا رشتہ الاؤ نہیں ہے، اس کی اجازت نہیں ہے۔ پھر دونوں بہن اور بھائی علیحدہ علیحدہ رہنے لگے، شریعت مطہرہ کے اصولوں کے مطابق جو ہے نا اپنی زندگی گزارنے لگے۔ وہ بزرگ شخص ہکا بکا کھڑا یہ منظر دیکھ رہا ہے۔ وہ بزرگ شخص کہتا ہے کہ میں بڑا پریشان ہوا، میں بڑا متعجب ہوا کہ مسلمان پہ مسلمان ہوتے چلے جا رہے ہیں، مجھے اس منظر کی سمجھ نہیں آ رہی، اس ماجرے کی سمجھ نہیں آ رہی۔ مجوسی شخص کہنے لگا سنو، بات دراصل یہ ہے کہ میں جب اپنی بیٹی اور بیٹے کا رشتہ کرنے لگا تھا، جب میں شادی سے فارغ ہوا اپنے بیڈ روم میں آیا، لیٹا تو ہمسائیگی میں سید زادیاں رہتی تھیں، ان کی آواز آ رہی تھی کہ امی مجوسی نے بہت بڑی تقریب کی ہے، مجوسی نے اتنی بڑی دعوت کی ہے لیکن اس نے ہمیں نہیں بلایا اور ہمارے گھر کھانا بھی نہیں پہنچایا۔ وہ مجوسی کہتا ہے کہ میں تڑپ گیا، اٹھا بازار کی طرف بڑھا، کپڑے خریدے، کھانا خریدا، ان کے دروازے پہ آیا، دستک دی، میں کپڑے اور کھانا پیش کر کے واپس پلٹ آیا تو وہ سید زادیاں کہنے لگی امی یہ تو مجوسی ہے، یہ تو غیر مسلم ہے، ہم کھانا کیسے کھا سکتی ہیں؟ چند لمحے گزرے تو وہ سید زادیاں ہاتھ اٹھا لیتی ہیں اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتی ہیں، اللہ اس مجوسی کو کلمے کا نور نصیب کر دے، اس مجوسی کو ہمارے نانے کا کلمہ نصیب کر دے۔ وہ شخص کہتا ہے کہ میں نے یہ الفاظ سنے تو ادھر سے حضور کا سندیسہ بھی آ گیا، حضور کا سلام آپ نے پیش کیا اور سندیسہ بھی دیا کہ اس مجوسی کو جا کر کہہ دو مبارک ہو آپ کی دعا قبول ہو گئی ہے۔ یہی دعا تھی جو اللہ نے میرے حق میں قبول کر لی ہے، اور سنو میں نے آدھا مال تو اپنے بیٹی اور بیٹے کو دیا تھا جہیز میں، آدھا مال گھر میں پڑا تھا، اب چونکہ وہ مسلمان ہو گئے ہیں، جو آدھا مال میں نے گھر میں رکھا تھا وہ میں آپ کو دیتا ہوں، آپ لے جائیں اور اپنے کھانے پینے کی اشیاء خریدیں، اپنی ضروریات کو پورا کریں، اور باقی جو میں نے اپنی بیٹی اور بیٹے کے جہیز میں آدھا مال دیا تھا ہم اس سے گزارا کر لیں گے۔ اللہ اکبر۔ یہ حضور علیہ السلام کی ذات خیر الورا پہ درود پاک پڑھنے کا یہ رنگ ہے کہ اللہ نے ان کے لیے خزانہ غیب سے وسائل پیدا کیا۔ اللہ جل مجدہ مجھے آپ کو درود پاک کا نور نصیب فرمائے۔ وآخر دعوایا الحمدللہ رب العالمین۔